أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ 26 اور 27 کی جو آیات ہے ان کا ہم مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو پہلی والی 26 کی جو آیات ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، تو سب سے پہلے ہم اس آیت میں کتنے ورڈز ہیں، کتنے کلمے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے قیل ادخل، تو اس کو ہم جب ملا کے پڑھتے ہیں تو قیل ادخل، لیکن ہم نے اس کو ادخل پڑھا ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کیوں۔ پھر ہے الجنہ، تو الجنہ اصل میں ہے جنتن، اور ابتدا میں اس کی لگا ہے الف لام معرب باللام، تو معرب باللام کو اگر ہم الگ مان لیے اور جنت جنت، تو یہ دو ورڈز۔ پھر قال، پھر یا لیتا، یہ بنا ہے حرف ندا یا سے اور لیتا سے، تو یا اور لیتا، ٹھیک ہے۔ پھر قومی، یہ قوم پلس یا متکلم کی ضمیر، قوم قوم پلس یا کی ضمیر، یعلمون، ٹھیک۔ تو اب اس کے بعد اس آیت میں جو ہم نے سیگریگیٹ کیا، جو ہم نے الگ کیا ہے، مختلف جو اس میں ورڈز تھے یا مختلف الفاظ تھے، ان کو ہم نے الگ کیا ہے۔ اب ان الفاظ میں سے کون اسماء ہے، کون افعال ہے، کون حروف ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ قیل، ہم جانتے ہیں یہ جو ہے یہ قال کا مجہول آتا ہے فیل کے پیٹرن پہ، جو قال جو افعال ناقصہ ہے، قال کان صار، تو اس میں سے قال بھی اسی پیٹرن پہ آتا ہے، تو اس کا مجہول ہے قیل، تو یہ فعل مجہول ہے۔ تو ہم جانتے ہیں مجہول جو ہے وہ فعل ہی ہوتا ہے، تو یہ آپ کا ورب ہے یعنی فعل، ٹھیک ہے۔ اور ادخل، یہ بھی ہم جانتے ہیں جو ادخل ہے یہ فعل امر ہے، تو یہ آپ کا فعل امر فا، تو یہ فعل امر ہے۔ اس کے بعد الجنت، تو الف لام ہم جانتے ہیں یہ پارٹیکل ہے، یعنی یہ حروف میں سے ہے، معرب باللام کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے، تو اس کو ہم حرف مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جنت، چونکہ جنت سے ابتدا میں الف لام ہے تو یہ ایک موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، تو یہ اسم۔ اس کے بعد قال، تو یہاں پہ قال آیا ہے، یہاں پہ قیلا تھا، تو یہ آپ کا فعل ہے ماضی کا، معروف کا سیگا، تو یہ آپ کا فعل ورب۔ یا لیت، یا ایھا، یا ایتھا، یہ سارے کے سارے حرف ندا ہے، تو یہ حرف بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیتا، لیتا ہم جانتے ہیں حرف مشبہ بالفعل، ان، ان، کان، لیکن، لیتا، لعل، تو یہ حروف کی کیٹیگری ہے۔ پھر قومی، یہ بھی بنا ہے قوم پلس یا متکلم کی ضمیر، قوم یہ آپ کا اسم ہے، اور یا کی ضمیر ہم جانتے ہیں ضمائر بھی اسما ہے، معرفہ اسما، تو یہ بھی اسم۔ یعلمون، ابتدا میں آپ کا علامت مضارع یا الف تا یا نون میں سے یا ہے، اور اینڈ پہ اون کی ساؤنڈ ہے، تو یہ ہمارا فعل ہو گیا، فعل مضارع، تو یہ فا یعنی یہ آپ کا ورب ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے ان کو سیگریگیٹ کیا ہے، اسماء کتنے ہیں، افعال کتنے، حروف کتنے ہیں، ہم اس کو الگ کیا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے معنی پہ، بڑی آسان آیتیں ہیں دونوں آج، اس میں کوئی اتنا کمپلیکس گرامر نہیں ہے۔ تو قال اس کا جو مجہول بنتا ہے، اس کا جو پیسو وائز بنتا ہے وہ قیلا،
اس کو میں زیادہ یہاں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ کچھ ٹائم کی قلت کی وجہ سے. تو قیلا تو قالا اس ایک نے کہا، واحد مذکر کا صیغہ ہے قالا، تو اس کا یہاں پہ مجہول واحد مذکر کا قیلا کہا گیا اسے. ٹھیک ہے، تو کہا گیا، قیلا کہا گیا، تو اس کا آپ ٹرانسلیشن کریں گے کہا گیا، تو یہ پیسیو ورب آپ کہہ سکتے ہو. پھر آگے ہے ادخل. اصل میں یہاں پہ اب یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل پہ جو آپ کون سی حرکت آپ اسے دیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جو آپ کا مادے کا جو آئین کلمہ ہے. تو یہ جو ہے اصل میں یہ جو ہے ادخل، اس میں دال خا اور لام یہ مادے کی 3 حروف ہے. اچھا، تو اس پہ جب آپ دخل یدخلو، تو یدخلو سے جب فعل امر بنائیں گے تو بن جائے گا ادخل. ٹھیک ہے، تو جب فعل امر ہے یعنی جس کو آپ ادخل بولتے ہیں یعنی تو داخل ہو جا. ٹھیک ہے، تو داخل ہو جا یہ آپ کا فعل امر ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو پیش کیوں دے دیا؟ کیونکہ جو آپ کا یہ جو آئین کلمہ ہے اس پہ پیش ہے، تو اس صورت میں جو ہے حمزہ یا جو الف ہے اس پہ جو پیش دیا گیا ہے. ورنہ تو اگر زبر اور زیر ہوتا تو زیر دی جاتی. تو ادخل پڑھیں گے اس کو یعنی تو داخل ہو جا. تو یہاں پہ یہ واحد مذکر کا صیغہ ادخل، تو داخل ہو جا، تو ایک مرد داخل ہو جا، کہا گیا تو داخل ہو جا. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ فعل ہے، ہم جانتے جب بھی فعل کی بات آتی ہے تو فاعل اور مفعول ساتھ میں دیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک، یہاں پہ آگے آ رہا اسم الجنت. اب دیکھیے ایک تو یہاں پہ یہ بن گیا ہے جنت، ہونا چاہیے تھا جنتو، یعنی یہ منصوب ہے. اگر تو یہ منصوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے. جب یہ مفعول بھی ہے تو ہم اس کا معنی نکالیں گے جنت میں، یعنی تو داخل ہو جا کس میں؟ جنت میں. جنت میں. اب یہاں پہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب کوئی خاص، اب جنت کو خاص بنایا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں جنت کے درجات ہیں. ٹھیک ہے، تو جو جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، جس نے دنیا میں بہت مشقت اٹھائی ہوگی، تو اس کا درجہ بھی آخرت میں بہت زیادہ ہوگا. یا یوں کہیے کہ جب یہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اکرام کرتے ہیں. یعنی تو ال سے یہاں سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ کوئی خاص جنت، کوئی خاص باغ، کوئی خاص مقام. تو قیل ادخل الجنت، کہا گیا کہ تو داخل ہو جا جنت میں. اب یہاں مسئلہ یہ تھوڑا سا آ رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا یہ جو ہے اس کا ریویو کیے کہ جو ہم جو ماقبل جو ہمارا جو کانٹیکسٹ چل رہا تھا وہ تھا اصحاب القریہ اور وہ جو انبیاء تھے، وہ جو رسول تھے، 3 رسول، ان کے بیچ میں مکالمہ چل رہا تھا. یعنی وہ جو رسول تھے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، انہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے، انہیں آخرت سناتے تھے، لیکن وہ جو ہے قوم اصحاب القریہ اس کا انکار کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو بعد میں انہوں نے ان رسولوں کو ڈرایا، دھمکایا اور انہیں مارنے کی جو ہے دھمکی دی. تو اس دوران ایک شخص جو ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ، مدینہ شہر کے کنارے سے پر نالے سے ایک جو ہے ایک شخص آ رہا ہے، اس کا نام ہے حبیب نجار. تو پھر ساتھ میں وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہے واقعتاً رسول اللہ کے رسول ہے، ان کی بات آپ مان لیجئے. تو یہاں تک تو کانٹیکسٹ چل رہا تھا. اب یہاں دیکھیے، اب یہاں اچانک بات آ رہی ہے قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ تو داخل ہو جائے جنت میں. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مفسرین یہاں پہ فرما رہے ہیں کیونکہ جب وہ شخص جو رسولوں کے حق میں بولنے لگا تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اسے شہید کر دیا، لوگوں نے اس پر بہت ظلم کیا اور اسے شہید کر دیا. تو جب یہ شہید ہو گیا اس کے بعد میں اسے کہا گیا کہ قیلا، یعنی اسے کہا گیا ادخل الجنت، داخل ہو جا اس خاص جنت میں جو آپ کے لیے بنائی گئی ہے. آپ نے یہ جو دنیا میں حق کا ساتھ دیا ہے، جو وقت کے رسول آ گئے، آپ کو پتا تھا کہ آپ اپنی قوم کے مخالف
کھڑے ہو گئے، یعنی آپ نے رسولوں کا ساتھ دیا، تو یہ جو آپ نے دائی کا ساتھ دیا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے کی جو دعوت دے رہے ہیں، آپ نے اس کا ان کا ساتھ دیا، اور ان کا یہ جو ساتھ ہے اس دوران آپ پہ مظالم ڈالے گئے، یعنی آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، تو اس قربانی کے بدلے میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ادخل فی الجنہ، یعنی قیل ادخل الجنت، یعنی تو داخل ہو جائے جنت میں۔ تو اصل میں یہ وہ سین بولا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اتر رہی ہے، یعنی پھر اس شخص کو جو ہے قتل کر لیا گیا، شہید کر لیا گیا، اور جب اس کو دفن کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی جنت میں داخلہ یعنی اس کا داخلہ جنت میں فرما لیا۔ تو یہ وہی سین یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، قیل ادخل الجنہ، اس حبیب نجار کو جو رسولوں کے حق میں بول گیا تھا، تو اسے کہا گیا شہید کرنے کے بعد ادخل فی الجنہ، یعنی ادخل الجنت، داخل ہو جائے اس خاص جنت میں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ایک وہ خاص مقام، ایک اچھا درجہ، انہیں وہ درجہ دیا گیا اس دنیا میں نکلنے کے بعد۔ تو یہ وہی سین ہے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس حبیب نجار کو ادخل، تو داخل ہو جا جنت میں، ٹھیک ہے، یعنی ایک اچھے مقام میں، جنت میں بھی اعلیٰ جنت، یعنی ایک جنت کے بہت سارے درجوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے قال، اس نے کہا، اب حبیب نجار یہاں پہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا، واحد مذکر کا صیغہ ہے غائب کا، اس نے کہا، کیا کہا؟ یا لیتا، یا حرف ندا اے، لیتا ہم جانتے ہیں لیتا جو ہے یہ آرزو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی اپنے آرزو کو ایکسپریس کرنے کے لیے، کاش، تو ہم اس کا میننگ لکھیں گے اے کاش۔ اور ہم جانتے ہیں لیتا کے بعد جو اسم آتا ہے تو وہ اس کو منصوب بنا لیتا ہے، اور پھر مشبہ بالفعل میں سے ہے ان کان لیکن لیتا لعل، تو اس کے بعد ہے قوم، تو یہ جو قومی ہے یہ ہے اصل میں قوم پلس یا متکلم کی ضمیر، اب قومن اصل میں یا لیتا کی وجہ سے بن جائے گا قومن، ٹھیک ہے، یا لیتا اے کاش، قومن اے قوم، لیکن چونکہ قوم کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر ساتھ میں تو یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ ہے قومی بن جائے گا، کیونکہ یا ساکن ما قبل ہمیشہ جاتا ہے کہ زیر ہو، تو یہ میم جو ہے یہ زیر میں کنورٹ ہو جائے گا، تو قومی، اور چونکہ قوم کا یہ جو ہے یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو قوم جو ہے یہ مضاف ہے، تو میری قوم، اس کا میننگ ہم نکالیں گے میری قوم۔ تو ایک تو یہ جو ہے لائتا اس قوم کو اس نے کنورٹ کیا ہے منصوب میں، پھر وہ منصوب جب یا متکلم کے ساتھ مضاف ہو کے آتی ہے تو یہ بن جاتا ہے قومی، تو قومن پلس یا متکلم قومی، یا لیتا قومی، اے کاش میری قوم، تو اے کاش میری قوم، اے کاش میری قوم، کیونکہ یہ جو قوم، یہ جو اصحاب القریہ تھا، یہ انہی کی قوم تھی، وہ شخص حبیب نجار اسی قوم میں سے تھا، اسی کا ایک فرد تھا، تو وہ فرما رہے ہیں قال اے کاش، یعنی یہ جنت میں آرزو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں، اچھا عجیب و غریب چیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں سے جو 10 قسمیں جملہ انشائیہ کی، اس میں سے ایک ہے تمنی، تو یعنی کسی چیز کی تمنا کرنا، اور وہ جو تمنا کی جاتی ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، اور ہم جانتے ہیں کہ اب وہ جو شخص جنت میں یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش، لیکن واقعتاً وہ چیز ہونے والی ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمنی یا لیتا یہ ناممکن والی تمنا، ناممکن والی آرزو جو کہ پوری ہونے والی نہیں ہے، تو اس نے کہا یا لیتا اے کاش قومی میری قوم یعلمون، اور یعلمون فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے غائب کا، تو اس کا معنی عین لام میم بڑا آسان ہے، علم یعلم، تو علم یعلم، تو یعلم یعلمان یعلمون، ٹھیک ہے، تو وہ سب جانتے ہیں، جانیں گے۔ قال یا لیت قومی، اس نے کہا اے کاش میری قوم جانتی، تو اس کا مفہوم نکالیں گے جانتی، یعنی فیوچر کی طرف، جانتی یا وہ جانتے، یا قوم کے وہ لوگ جانتے، تو قال یا لیت قومی یعلمون، یعنی اب یہ وہ سین بتایا جا رہا ہے کہ جب اسے شہید کر دیا گیا، پھر اسے جنت میں ڈالا گیا، پھر جنت میں بھی دیکھیے اس کو وہ اپنی
یہ جو دائی ہوتا ہے یعنی جو یہ قوم کا خیر کا ہوتا ہے، یہ وہاں پہ بھی یہ آرزو کرتا کاش وہ میری قوم مانتی ان رسول کی، کاش وہ قوم جانتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے. تو یہ وہی آرزو ظاہر کر رہا ہے، لیکن یہ جو تمنا ہے یہ واقعتاً یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ انشائیہ میں تمنائی کا جو سینٹنس ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا حبیب نجار نے، اے کاش میری قوم جانتی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. یعنی حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ لوگ ان رسول کی بات نہیں مانو گے دنیا میں تو آپ خسارے میں ہو، جب آپ دنیا سے نکلو گے تو آپ بہت بڑے خسارے میں ہو. کاش کی میری قوم جانتی. قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا ادخل داخل ہو جا، کس میں؟ الجنت، جنت میں. قال، اس نے کہا جنت میں داخل ہونے کے بعد، قال یا لیتا، اے کاش قومی میری قوم یعلمون، جانتی. ٹھیک ہے، تو بڑا آسان سا، اس میں زیادہ اتنا ٹف گرامر نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ہماری جو دوسری آیت ہے وہ ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو سب سے پہلے یہ جو آیت ہے اس میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے جو ہے کلمے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو بیما، یہ با زیر کے ساتھ ما، ٹھیک. غفر پھر لام یا متکلم، رب پلس یا ربی، و جعل نون جعلنی، تو نون اور یا، ٹھیک ہے، یا متکلم. من المکرمین، تو الف لام اور مکرمین. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ان میں سے اسماء افعال اور جو حروف ہے وہ کون سے ہیں؟ بھی حرف جارہ میں سے ہے، تو یہ آپ کا حرف ما جو ہم جانتے ہیں ما بھی حرف ہے، چاہے وہ موصولہ ہو. اگر یہ ما موصولہ ہو تو پھر اس کو ہم اسماء کی کیٹیگری مان سکتے ہیں، ریلیٹیو پروناؤن. تو ما جو ہے اس کو ہم ابھی حروف ہی مان لیتے ہیں. غفر، یہ آپ کا فعل ہے، غفر. نصر، فعل. لی لام حرف جارہ اور یا متکلم، یہ ضمیر ہے تو اسم. رب، یہ بھی اسم، اور یا متکلم کے ساتھ تو یا، یہ بھی اسم. ٹھیک ہے، پھر و، یہ آپ کا حرف عطف. ٹھیک، تو پھر آپ کا جعل، تو جعل آپ کا فعل. تو جعل کے بعد نون وقایا آیا ہے تو یہ آپ کو اس کو حرف مان لیتے ہیں. اور یا متکلم، تو یہ بھی ضمیر ہے تو یہ بھی آپ کا اسم. من حرف جارہ حرف، تو الف لام یہ اس کو حرف مان لیجئے، معرب باللام. تو مکرمون سے مکرمین بن گیا ہے. تو اس میں ابتدا میں میم وما ہے، این پہ اینا والی ساؤنڈ ہے، تو یہ چونکہ اس میں الف لام بھی ہے تو یہ اسماء ہے. اور عموماً جس کے ابتدا میں الف میم وما ہو، میم مضموم ہو، اور اینڈ پہ اونا یا اینا ساؤنڈ ہو تو یہ بھی یا اسم الفاعل یا اسم المفعول ہی ہوتا ہے. تو یہ اسم ہے آپ کا. ٹھیک، اب دیکھ لیتے ہیں اس کا جو معنی ہے، جو مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس اس کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ما، بی حرف جارہ تو اس کے ساتھ حرف ہے. تو یہ حروف ہم جانتے ہیں، حروف کی جو سارے حروف ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک، تو جب یہ مبنی ہوتے ہیں تو اس کو ہم آٹومیٹکلی مان لیں گے کہ یہ جار والی کنڈیشن میں، یعنی مجرور ہے، کیونکہ ماں قبل اس کے آپ کا حرف جارہ ہے. اور دوسرا جو ماں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ماں کی بہت سارے اقسام ہیں. عموماً قرآن پاک میں 3 موٹے معنی نکلتے ہیں، یا ماں نفی کے لیے، یا ماں استفہام ہو، یا ماں موصولہ. اور یہاں پہ یہ موصولہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو بی یعنی ریلیٹیو پروناؤن، تو بی کو، اس کا کو کا بھی میننگ نکالتی ہے، سے کا بھی میننگ اس کو نکالیں گے. ماں وہ جو، وہ جس. تو یہاں لکھیں گے بی ماں جس کو یا جس سے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کو ایسے رکھ لیتے ہیں. غفر لی، غفر فعل ماضی کا صیغہ ہے، غائن فا را مادے پہ، تو نصر غفر. ٹھیک ہے، فعل، تو غفر اس نے مغفرت کی. غفر یعنی اس نے مغفرت کی. تو جبکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس نے مغفرت کی. کس کی؟ لی. دیکھو اگر تو ہم یہاں پہ لام جارہ نہیں لے کے آئیں گے تب بھی یا متکلم سے وہی معنی نکلے گا، لیکن یا متکلم ایسے اکیلے آئے گا نہیں غفر کے ساتھ. تو یا کے ساتھ پرپوزیشن لام لے کے آئے ہیں، پرپوزیشن حرف جارہ زیر کے ساتھ، تو دونوں کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے. لام بھی ملکیت کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے، کے لیے کے میننگ میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، اور یا
یا بھی یا جو ہے واحد متکلم، ٹھیک ہے نا، کی ضمیر یعنی میرے لیے، تو لی مجھے، تو لی آئے گا مفہوم مجھے، لام جارہ پلس یا متکلم، تو یہ بن جائے گا لی یعنی مجھے یا میرے لیے. تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی آیت کس طرح کی، آپ کا کانٹیکسٹ کس طرح کا ہے، اس کا میننگ نکالا جائے گا، میرے لیے، مجھے، مجھ کو، ٹھیک ہے. تو غفر اس نے مغفرت کی، اس نے بخشا، کس کو بخشا؟ آگے یا کی ضمیر ہے، کس کے ساتھ؟ پرپوزیشن لام کے ساتھ، مجھے، تو اس نے بخشا مجھے، اس نے بخشا مجھے، بخشا مجھے، یا اس نے مغفرت کی میری. ٹھیک ہے، کس نے مغفرت کی؟ تو یا متکلم آپ کا مفعول بھی ہے، آگے آپ کا رب بھی ہے، تو ربن یہ ہے اصل میں ربن پلس یا کی ضمیر. تو یہ ہم جانتے ہیں یا ہمیشہ ما قبل چاہتا ہے زیر ہو، تو اس لیے یہاں پہ کیا بن، جب بھی مضاف مضاف الیہ بنے گا تو یہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا ربو پلس یا، تو ہم جانتے ہیں یا ما قبل زیر ہونی چاہیے، تو یہ بن گیا ربی. تو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، ربی میرا رب، تو ربی میرا رب. تو یہ ربی جو ہے یہ آپ کا فاعل ہے غفر کا، تو یعنی یوں کہیں گے غفر لی ربی، یا ربی غفر لی، میرے رب نے مجھے بخشا. بیما، اب ہم دیکھتے ہیں بیما غفر لی ربی، اس کو، ٹھیک ہے. جیسے آگے کیا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، ما قبل جو آیت ہے، اے کاش، اس نے کہا حبیب نجار نے، اے کاش یا لیت قومی، میری قوم جانتی، کیا جانتی؟ کیا جانتی؟ جس چیز کو، یعنی اس چیز کو. تو ہم اس کا معنی لیں گے اس چیز کو، اس کو، یا اسے، یا اسے وہ جانتی، اسے. ٹھیک ہے، کسے جانتی؟ کیا چیز جانتی؟ کس کے بارے میں جانتی؟ غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخشا، میرے رب نے مجھے مغفرت کی. یعنی وہ جو میں آپ کے ان رسولوں کے حق میں کھڑا ہوا، آپ کی آپ جو کام کر رہے تھے، آپ جو رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، اس کے خلاف میں کھڑا ہوا رسولوں کے حق میں، اس کے بدلے میں بما غفر علی ربی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میرے ساتھ، اس کا انعام مجھے دیا کہ غفر علی، اس نے مجھے بخشا، اس نے میری مغفرت کی. کس نے؟ ربی، میرے رب نے. ٹھیک ہے، یعنی جس رب کی میں آپ کو دعوت دے رہا تھا، جس رب کی وہ رسول دعوت دے رہے تھے، اس رب نے مجھے بخشا. وجعلنی، اور حرف عطف، اور جعلنی، جعل یہ ہے جعل واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ پلس یا متکلم. تو ہمیشہ فعل جو ہے، فعل کے یہ جو ہے اعراب کو بچانے کے لیے نون وقایا آ جاتا ہے، کیونکہ یا متکلم جو ہے یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ ما قبل زیر ہو، لیکن اگر ہم فعل کو زیر دے دیں گے تو یہ فعل باقی نہیں رہے گا. تو اس کی شکل کو بچانے کے لیے ایک نون لے کے لایا جاتا ہے زیر کے ساتھ، نون وقایا. تو یہ بن گیا جعلنی، جعلنی یعنی اس نے بنایا مجھے. جعل یا، جعل پلس یا متکلم، اس نے بنایا مجھے. کس نے؟ رب. تو یہ جو رب بھی ہے یہ بھی اس کا، دونوں کا، اس کا بھی فاعل ہے غفر علی، اور اس کا بھی فاعل ہے وجعلنی، تو اس نے بنایا مجھے. ٹھیک ہے، یا یوں کہہ سکتے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، وجعلنی، تو اس نے بنایا مجھے. اس کا ہم بہت سارے مفہوم نکال سکتے ہیں، اس نے رکھا مجھے، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو اس طرح کی میننگ نکال سکتے ہیں. وجعلنی، اس نے مجھے بنایا. کس نے بنایا؟ ربی، میرے رب نے. من حرف جارہ، من المکرمین، اس کے بعد اسم آئے گا جر میں، تو یہ تھا مکرمون، یہ بن گیا مکرمین، یعنی مجروری والی حالت، کیونکہ ما قبل من ہے، تو من المکرمین. اب یہ مکرمین کیا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کا کاف، را اور میم کا مادہ ہے، باب افعال سے افعل یفعل، اکرم یکرمو. تو جب ہم باب افعال، اس کو فورتھ فارم بھی بولتے ہیں انگلش میں، تو اکرم یکرمو، اکرم یکرمو، یکرمو. ٹھیک ہے، تو یکرمو سے اگر ہم اس کا اسم المفعول بناتے ہیں، یعنی پیسو پارٹیسپل بناتے ہیں، تو ہمیں اس کو پہلے مجہول میں کنورٹ کرنا پڑے گا. مجہول کے لیے جو عین کلمہ ہے اس کو ہمیں زبر دینی پڑے گی، فتحہ، تو بنے گا یکرمو. تو یکرمو،
جب یکرم بن گیا، اب اس کو مجہول بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جو علامت مضارع ہٹا کر میم ضمہ لے کے آ جاؤ تو مکرم، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا مکرم، مکرم، تو مکرم سے آپ گردان پڑھ لیجئے، مکرم، مکرمانی، مکرمون، تو مکرمون، تو مکرمون یعنی بہت سارے وہ لوگ جن کے ساتھ اکرام، جن کا اکرام کیا گیا، جن کی عزت کی گئی ہے، یعنی یوں کہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی عزت کی گئی ہے، عزت والے لوگ ہیں. تو یہ اصل میں آپ کا پیسو پارٹیسپل ہے، اسم المفعول، پیسو پارٹیسپل اسم المفعول، ٹھیک ہے، تو اسم المفعول. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مکرمون سے بن گیا. اچھا، یہ الف لام کے ساتھ ہے، یعنی اس کو پھر خاص کر کیا گیا ہے. یعنی اب خاص سے کیا؟ دیکھو اکرام بہت ٹائپ کا ہوتا ہے. اکرام کسی کا ہم نے کھانا دیا، کسی کی ہم نے عزت کی، کسی کو ہم نے کچھ دیا، تو یہ سب اکرام ہے. لیکن اصل اکرام یہ کہ جب کسی شخص کو جنت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو جنت عطا کی تو یہ سب سے بڑا اکرام ہے. اور پھر جنت میں بھی اسے کوئی ایسا مقام عطا کیا جو بہت اوپر ہو، اونچا ہو، تو یہ اور اکرام ہے. اس لیے الف لام کے ساتھ آیا، یعنی خاص اکرام. تو وجعلنی من المکرمین، اور بنایا مجھے کن؟ اکرام والوں میں سے، یعنی جنت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے بھی رکھ کر دیا، یعنی ان کے ساتھ مجھے بھی رکھ لیا، یعنی ان والوں میں سے مجھے بنا دیا. من المکرمین، اکرام والوں میں سے مجھے بنا دیا، ان کے ساتھ مجھے کر دیا. تو یہ سب سے بڑا اکرام ہے. تو حبیب نجار فرما رہے ہیں، یعنی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کی میری قوم جانتی. کیا جانتی؟ بما، اس کو جو، کیا یعنی وہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا، کیا ہوا ہے؟ غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا، مجھے میری مغفرت کی. وجعلنی، اور بنایا اس رب نے مجھے من المکرمین، ان لوگوں میں سے، ان خاص بندوں میں سے جن کے ساتھ اللہ نے ایک خاص اکرام کیا ہوا ہے. یعنی جو اکرام والے لوگ ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، یعنی ان میں سے مجھے بھی کر دیا. تو یہ ایک تمنا ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ماضی یہ جو ہے تمنائی جو ہے جملہ انشائی کی قسم ہے، اس میں ناممکن شے کی جو ہے تمنا ہوتی ہے، لیکن واقعی ہوتا نہیں. کیونکہ جو جنت میں چلا گیا، اب وہ یہ خواہش ظاہر کرے کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ کرتے، لیکن اب ان کی خواہش، ظاہر سی بات ہے ان کی جو یہ خواہش ہے یہ جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن ہاں یہ چیز ضرور یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو شخص ہے اپنی قوم کے لیے بھلائی چاہتا تھا، یعنی یہ اپنی قوم کو پسند فرماتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم رسولوں کو مانے تاکہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. تو یہ ہمارے سامنے آج کی جو آیات تھی. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اسے ادخل، داخل ہوگا، الجنت، جنت میں. قال، اس نے کہا، یا لیت، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، میری قوم، یعلمون، جانتی، اے کاش کی میری قوم جانتی. کسے جانتی؟ بما، اسے جو، غفر علی، اسے جو کہ اس نے مغفرت کی میری، اس نے بخشا مجھے. کس نے؟ ربی، میرے رب نے. وجعلنی، اور اتنا ہی نہیں کہ اس نے مجھے بخش دیا، جو میرے گناہ تھے اس کو معاف کر لیا دنیا میں، اس کے علاوہ کیا کیا میرے ساتھ؟ وجعلنی، اور مجھے کر دیا، مجھے بنا دیا، مجھے پہنچا دیا. کہاں پہ؟ من المکرمین، اس جگہ پہ ان کے ساتھ جو اکرام والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے خاص اکرام کیا ہے. المکرمین، خاص اکرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ تھی ان لوگوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ کامیاب ہے. تو یہ ہماری آج کی آیت تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.